السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل کمپیوٹر ٹیک۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہترین کورس لے کر آیا ہوں، CIT بیسک کورس۔ ٹھیک ہے، وہ تمام اسٹوڈنٹس جو اچھی طرح سے اور ایک ایک چیز بیسک ٹو ایڈوانس CIT کا کورس سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے چینل کریٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو بیسک ٹو ایڈوانس CIT کورس سکھاؤں گا، انشاءاللہ کراؤں گا۔ اس میں آپ کو ویڈیوز اپلوڈ کر کے دوں گا، جس سے آپ انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ بھی ہوگا، سمجھ میں بھی آئے گا، اور انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ بھی لے سکیں گے۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو کسی وجہ سے کمپیوٹر کورس کرنے جا نہیں سکتے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ڈیوٹی کرتے ہیں صبح سے شام تک، پھر شام میں وہ اتنے تھکے ہوتے تھے کہ وہ کسی کوچنگ سینٹر نہیں جا سکتے، خاص طور پر وہ گرلس جو اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتی، یا وہ مصروفیات کی وجہ سے، یا اور کوئی ایشو ہے، اور وہ صبح میں کوئی ٹیچنگ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اسکول میں جو ہے ان کو ایسی کوئی نیڈ بھی ہے کہ بھئی ایک ایسی کمپیوٹر ٹیچر ہو، یا کمپیوٹر آپریٹر ٹیچر ہو، جو کمپیوٹر کے جو ٹاسکس ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ تو ایسی گرلس، خاص طور پر فیمیل، جو اس بات کی خواہشمند ہو کہ وہ خاص طور پر جو ٹیچرز ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کو کمپیوٹر آ جائے، تاکہ وہ کمپیوٹر کو آپریٹ کر سکے، اور اس پہ اچھے مطلب بیسک ٹاسک، جو بہترین ٹاسک ہوتے ہیں کسی اسکول کے حوالے سے، فارم کریشن، اس کے علاوہ ڈیٹا مینجمنٹ۔ اور ڈیٹا مینجمنٹ کی بات میں کروں گا تو ڈیٹا مینجمنٹ کا استعمال خاص طور پر آفیسز میں ہوتا ہے، جیسے کمپنیز ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آپ آئل کمپنیز ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ پیٹرولیم کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی بزنس، کسی اور قسم کا بزنس ہو جو چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے لیول پہ بھی خیر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکسل کا ایک بہترین رول ہوتا ہے، ایکسل اور MS ورڈ کا۔ تو جو شخص یا جو بندہ یا جو فیمیل ان چیزوں میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کو بیسک ٹو ایڈوانس آتا ہو، تو وہ اچھی اپورچونٹی حاصل کر سکتے ہیں، کسی ادارے میں جا کر اچھی جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کورس میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں آپ کو جو چیزیں سکھاؤں گا، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے، اور خاص طور پر ایکسل کے اندر جو ڈیٹا مینجمنٹ ہے، ویسے بہت سارے کوچنگ سینٹرز میں CIT یعنی ایڈوانس ایکسل بھی کرایا جاتا ہے، لیکن اس میں ڈیٹا مینجمنٹ کا نہیں سکھایا جاتا، ان میں جسٹ فارمولے سکھائے جاتے ہیں چھوٹے موٹے ڈیٹا کے اوپر، لیکن جو آفیشیلی ڈیٹا مینجمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی نہیں سکھاتا۔ تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کورس کے اندر ڈیٹا مینجمنٹ، ڈیٹا تھیوری، ڈیٹا تھنکنگ انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا، ڈیٹا کریشن سکھاؤں گا انشاءاللہ، اور بہت بہترین قسم کے جو آپ کو ٹولز ہے، فارمولاز ہے، وہ سکھاؤں گا انشاءاللہ اس کورس میں۔ تو اب مزید ٹائم ضائع کے بغیر چلتے ہیں کورس کی جانب، ٹھیک ہے۔ تو آج آپ لوگ کا CIT کا کلاس نمبر 1 ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ MS آفس کا کلاس نمبر 1 ہے، جس میں اب میں بیسک سے سٹارٹ کراؤں گا۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب آپ کا جو کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے، جب وہ اپنی رننگ کمپلیٹ کرتا ہے، تو وہ ایک اسکرین کے اوپر آ جاتا ہے، فائنل اسکرین ہوتی ہے۔ یہ جو فائنل اسکرین ہے، یہ کہلاتا ہے ڈیسک ٹاپ، جس پہ یہ بہت سارے فائلز وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اپلیکیشنز ہیں، فائلز ہیں، سافٹ ویئرز ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہلاتا ہے ڈیسک ٹاپ، DESKTOP۔ یہ خاص طور پر جو بیسک ہے، جنہوں نے کبھی کمپیوٹر سیکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے بیسک چیزیں کرا رہا ہوں، تاکہ اس میں سے بیسک والے جو کمپیوٹر کے بارے میں نہیں جانتے ان کو پتہ چل جائے صحیح، اور جنہوں نے آلریڈی تھوڑا بہت کچھ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دونوں لوگ کور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ڈیسک ٹاپ ہے، یہ پورا ایریا ڈیسک ٹاپ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، M دیکھ رہے ہیں، یہ W کا یہ پیپرز دیکھ رہے ہیں، یہ ریسائیکل بن کا ڈبہ دیکھ رہے ہیں، یہ کینوا کا گول لوگو دیکھ رہے ہیں، گوگل کا دیکھ رہے ہیں، یہ ڈوب ایکروبیٹ کا دیکھ رہے ہیں، یہ سب کہلاتے ہیں آئیکنس۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ آئیکنس کہلاتے ہیں۔ اچھا جی، آئیکنس ہر اپلیکیشن اور ہر سافٹ ویئر کی پہچان ہوتی ہے، اور ہر
اپلیکیشن ہر سافٹ ویئر کا الگ الگ آئیکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں یہاں پہ, یہ جو بالکل لیفٹ کارنر ہے جس طرح اسٹارٹ لکھا ہوا ہے, اس کو جب میں اوپن کرتا ہوں تو میرے پاس بہت سارے پروگرامس کھل جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں, یہ کہلاتا ہے اسٹارٹ مینیو. کیا کہلاتا ہے؟ اسٹارٹ مینیو کہلاتا ہے. اسٹارٹ مینیو وہ ہوتا ہے جس میں آپ نے بہت سارے پروگرامز جو انسٹال کیے ہوئے ہوں, سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہوں, اپلیکیشن انسٹال کیے ہوئے ہوں, تو وہ آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ایک تو یہ ہے ہوا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک ہے سرچ بار. ویسے ہی مثال کو آپ نے کوئی فائل سیو کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسا پروگرام ہے جو آپ کے پاس یہاں پہ اسٹارٹ مینیو میں نہیں آ رہا, صحیح لسٹ میں نہیں آ رہا. مثال تو یہاں پہ ایم ایس ورڈ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, یا ایم ایس ایکسل نہیں آ رہا, تو آپ اس کو فائنڈ کیسے کریں گے؟ اب مثال آپ بالکل نیو ہے, بیسک ہے, تو ان بیسک والوں کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ اس کے ساتھ ایک سرچ بار ہے. کیا ہے؟ سرچ بار. آپ نے کوئی بھی وہ تلاش کرنی ہو, فائل تلاش کرنی ہو, یا آپ نے کوئی ایپ تلاش کرنی ہو, یا آپ نے کوئی سافٹ ویئر تلاش کرنا ہو, تو یہاں پہ آ کے آپ مثال تو یہاں پہ بھی نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, مثال کو یہاں پہ بھی نہیں آ رہا, آپ نے فرسٹ ٹائم اوپن کر رہے ہیں, آپ نے ایکسل کی فائل بھی نہیں کھولی, ورڈ کی فائل بھی نہیں کھولی, یہاں پہ بالکل خالی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں پہ آ کے اگر آپ نے ایم ایس ورڈ کھولنا ہے تو اور سرچ کرنا ہے تو ڈبلیو کلک کریں گے. ڈبلیو کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا, اور آپ اس طرح اس کو کیا کریں گے؟ کلک کریں گے اور اوپن کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح بلینک لے لیں گے. خیر, اس کے اوپر چلیں گے. پھر اس کے بعد اگر آپ کوئی ایکسل کی فائل دیکھ رہے ہیں تو ای بھی کر سکتے ہیں اور ای ایکس بھی کر سکتے ہیں, تو آپ کے پاس ایکسل آ جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ایڈوب دیکھنا ہے, ایڈوب کو سرچ کرنا ہے, اے ڈی کر لیں, اے ڈی او بی ای کر لیں, اے ڈی او بی کر لیں, بس یہ آپ کے پاس آ جائے گا, اور یہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو چلے جائیں گے, پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ کہلاتا ہے آپ کا سرچ بار. کیا کہلاتا ہے؟ سرچ بار, جس میں آپ کوئی فائل سے سیو ہوئی ہو. مثال کے طور پر میرے پاس کوئی فائل ہے کمال سی وی کے نام سے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں میری سی وی آ گئے. ٹھیک ہے, مثال تو میں نے کوئی فائل اپنے نام سے سیو کی, لیکن مجھے پلیس نہیں پتہ, جگہ نہیں پتہ, ٹھیک ہے, کہ میں نے کہاں سیو کی ہوئی ہے. تو اس کے لیے پھر میں یہاں پہ اسٹارٹ مینیو میں آتا ہوں, اسٹارٹ مینیو کے پاس سرچ بار میں آتا ہوں, یہاں پہ سرچ کرتا ہوں کوئی بھی فائل, تو وہ مجھے یہاں پہ ڈھونڈ کے لا کے سامنے میرے فرنٹ پہ میرے سامنے لے آئے گا. پھر میں اس کو اوپن کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پوری پٹی ہے, یہ نیچے بالکل نیچے, یہ کہلاتا ہے ٹاسک بار. یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ٹاسک بار. ٹھیک ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹاسک بار کہتے ہیں. اس میں مختلف فائلز جو آپ نے اوپن کی ہوئی ہو, یا آپ اس کو مینیمائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹاسک بار, یہ جو ٹاسک ہوتے ہیں یہاں پہ. مثال میں نے ایم ایس ورڈ کھولا, ٹھیک ہے, اب میں اس کو مینیمائز کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ میں وقتی طور پر اس کو فی الحال نیچے کروں, میں کوئی اور کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کو مینیمائز کیا تو یہ یہاں پہ دیکھو شو ہوگا. جب اس پہ آ جائیں گے, آپ کرسر لے آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ جو تیر چل رہا ہے, جو تیر یہ وائٹ کلر کا, یہ جس کو میں ہلا رہا ہوں, یہ کہلاتا ہے کرسر. یہ ماؤس کا کرسر کہلاتا ہے. یہ ماؤس کا کرسر کس لیے ہوتا ہے؟ ماؤس کا کرسر اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی اپلیکیشن, کوئی سافٹ ویئر, کوئی فائل, کوئی فولڈر اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے کر سکتے ہیں. اس میں 2 کلکس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لیفٹ کلک. لیفٹ کلک کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کا ماؤس کا جو لیفٹ سائڈ کا ہوتا ہے نا, دو حصے ہوتے ہیں اس کے بالکل ٹاپ پہ. ٹھیک ہے, جب آپ لیفٹ کلک کرتے ہیں اس سے آپ کوئی پروگرام کو سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سلیکٹ کر, اچھا جی, سلیکٹ اوپن کرنا ہے تو اس کو 2 بار اگر آپ وہ کرتے ہیں, 2 بار کلک کرتے ہیں, لیفٹ کلک کرتے ہیں, تو جو بھی پروگرام, جو بھی سافٹ ویئر, جو بھی اپلیکیشن آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں, اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو وہ اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ رائٹ کلک. ٹھیک ہے, رائٹ کلک کیا ہے؟ رائٹ کلک جب آپ کیا کرتے ہیں, یہ جب آپ رائٹ کلک کرتے ہیں, کلک کرتے ہیں, اس کے پاس آپ کے پاس ایک ڈراپ ڈاؤن کھل جاتا ہے. ایک ڈراپ ڈاؤن کھل جاتا ہے. ایک ڈراپ ڈاؤن کس لیے ہوتا ہے؟ ڈراپ ڈاؤن تو ایسے, ایک تو ہم لوگ زیادہ تر اس کو جب اپنا کمپیوٹر کو ریفریش کرنا ہو, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ریفریش, پھر ریفریش ہو گیا. ٹھیک ہے, دوسرا رائٹ کلک پہ آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے ذریعے بھی وہ وقتاً فوقتاً وہ چیزیں بھی کرتے جائیں گے انشاءاللہ. تو ابھی میں فی الحال آپ کو فولڈر بنانا بھی سکھا دوں گا. پہلے فولڈر بنانا سکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ ہم جو اپنی فائل سیو کریں گے وہ اس فولڈر میں سیو کریں گے. اچھا جی, یہ جو یلو کلر کی ہے, ٹھیک ہے, یہ فولڈر کہلاتا ہے. فولڈر کس لیے ہوتا ہے؟ فولڈر اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے کچھ ڈاکومنٹس, جس طرح اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ جیسے کہ آپ کوئی فائل لیتے ہیں اور فائل کے اندر اپنے کیا کرتے ہیں, ڈاکومنٹس کو رکھتے ہیں.
इसी तरह आप फोल्डर बनाते हैं और फोल्डर के अंदर आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंट डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। तो इसके लिए हम फोल्डर बनाते हैं। तो अभी मैं एक फ़ोल्डर बनाना सिखाऊंगा आपको कि ये फ़ोल्डर किस तरह बनाते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे यहाँ पे न्यू पे जब आएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन होगा फोल्डर, ठीक है। जब आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास एक ऑप्शन वो ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपना नाम दे दें। मिसाल के मैं अपना नाम दे देता हूँ कमाल, ठीक है। ये फोल्डर हो गया, ठीक है। मैं इसको ओपन करूँगा तो अभी खाली है। खाली इसलिए कि इसमें मैंने अभी कोई फ़ाइल सेव नहीं की है, इसलिए खाली है, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, फ़ाइल बना सकते हैं, फ़ोल्डर बना सकते हैं जिसमें आप अपनी फ़ाइल सेव करेंगे। अभी जब हम आगे काम करेंगे तो इसमें हम इंशाल्लाह अपने वर्ड की फ़ाइल सेव करेंगे। अच्छा जी, ये थी आपकी आज की पहली क्लास, जिसमें आपने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी, कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह इसके बाद होगी जिसमें आपको बाकायदा मैं वर्ड पे काम करना सिखाऊंगा और वर्ड शुरू होगा इंशाल्लाह। सेकंड क्लास में क्या होगा, वर्ड शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करता जाऊँ वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन भी आता जाए और आप उस वीडियो को देखें इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियो होगी जो इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह।